अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। मंगल की रात पूरी दुनिया के लिए बड़ी एक अजीबोगरीब रात थी। अमरीकी सदर ने फरमाया था कि जनाब, दुनिया की तारीख की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसको हम ईरान कहते हैं, उसके खात्मे के टाइम आ गया। तो पूरी दुनिया एक शिशो पंज में थी, एक खौफ था, एक परेशानी थी, और ईरान ने बड़ी इंटेलिजेंटली हरमूज़ को बंद करके पूरी दुनिया में ऑयल का एक क्राइसिस पैदा कर दिया था, इकनॉमिक क्राइसिस पैदा कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल आज की मॉडर्न तारीख़ में पूरी दुनिया के लिए इतना फ़िक्र और परेशानी का कोई लम्हा है जो कि मंगल की रात थी। मगर कमाल ये हुआ कि 15 दिन की एक नई डेडलाइन आ गई, जिससे ये एक दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर या एक बहुत मिजरेबल सिचुएशन से बच गई। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि मामला ख़त्म हो गया, मगर सवाल यहाँ तक ये पैदा हो रहा है कि इन 6 हफ्तों में कौन जीता कौन आ रहा, कहाँ कहाँ से हम गए थे, कहाँ कहाँ हम पहुँचे हैं। तो मेरी राय में जो मैं समझता हूँ, इस वक्त के जो विनर हैं उसमें नंबर 1 पाकिस्तान है, नंबर 2 ईरान है। ये दो वो ममालिक हैं जिन्होंने इससे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका को दरमियान में खड़ा है, अमेरिका का एक इमेज हिल गया है, उस पर भी बात करेंगे। और मेरे ख्याल में इस सारी अभी तक की 6 हफ्ते की सिचुएशन में जो असल लूज़र है वो इसराइल है। तो जो सारी बात का जो क्रक्स है, जो जिसकी तरफ मैंने लेके जानी है सारी गुफ्तगू, वो ये है कि अभी तक के 6 हफ्तों में अभी ये जंग जारी है। इसका ये मतलब नहीं, ये जो एग्रीमेंट हुआ है या इस्लामाबाद में जुम्मे के रोज़ जो मुज़ाकरात होंगे उससे वही नताइज निकलेंगे जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है जंग दोबारा शुरू हो जाए, हो सकता है जंग इससे ज़्यादा लीथल ख़तरनाक हो सकता है इसमें एटम बम आ जाए, वो सारी बात की बातें। मगर अभी तक जो सबसे पहले जो अचीवमेंट है वो पाकिस्तान ने अचीव किया। पाकिस्तान में ये अचीव किया है कि 197 के करीब इस दुनिया में ममालिक हैं। 3 मुल्कों की जंग जारी थी, ईरान था, इसराइल था, अमेरिका था, और पूरी दुनिया एक तमाशा ही बनी हुई थी। किसी ने कोई ऐसी पोजीशन नहीं ली, कोई दुनिया को समझ नहीं आ रही थी जाएँ तो कहाँ जाएँ। बस यही खबरें आ रही थी कि थाईलैंड में गैस ख़त्म हो गई, भारत में पेट्रोल नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, दुनिया में बेचैनी थी, एयर ट्रैवल ख़राब हुआ था, हर बंदा मायूस था कि आगे क्या होगा। और ईरान का जो रास्ता बंद था, कम अज़ कम ये जो हमारा रीजन है, ये जो सब कॉन्टीनेंट है, ये जो नॉर्थ अफ्रीका है, या आप जिसको साउथ कहते हैं, ये जो गरीब ममालिक हैं, इनको लेने के देने पड़े हुए थे, इनके सांस बंद होने वाले थे, क्योंकि ज़िंदगी अब सारी तेल है, और जब तेल नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा, तो सब के सामने है। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान ने क्या अचीव किया। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जो 197 ममालिक में जो चीज़ अचीव की है वो लीडरशिप अचीव किया, वो एक इनिशिएटिव लिया। दुनिया को नज़र आया कि यार ये ऐसे ममालिक के लोग हैं जिन्होंने किस तरह आगे आके अपने आप को, इस पूरी दुनिया जिस पर एक खामोश तमाशाई बनी थी, सहम में बैठी थी, खौफ में बैठी थी, वहाँ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट थी, उसमें कमाल ये कि उसका आगाज़ ही पाकिस्तान से हुआ। उसके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के शुक्रिया से बात शुरू हुई कि इनकी वजह से ये दुनिया में ये जो सेटलमेंट हम करने जा रहे हैं, तो दुनिया सारी एकदम हैरान होगी। एक पॉजिटिव हैरानी है। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो एक डिज़ायरेबल इमेज, एक ऐसा इमेज क्रिएट किया अपना पूरी दुनिया में कि हम दुनिया की अमन के लिए बड़े कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा एक इन्फ्लुएंस है, हमें सफारतकारी आती है, हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमारे बारे में जो कहा जा रहा था आज से 5-10 साल पहले, ये दुनिया की हर जो नेगेटिव खबर है वो पाकिस्तान से होगी। टेररिज्म पाकिस्तान में है, पाकिस्तान नेगेटिव है, पाकिस्तान दुनिया से कट गया, कोई पाकिस्तान में आता नहीं, पाकिस्तान से जाता नहीं। तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी चीज़ तो ये अचीव किया। दूसरी जो चीज़ पाकिस्तान ने चीज़ की है, वो पूरी दुनिया को एक तोहफ़ा दिया है। मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर गरीब लोगों को। अब ये पता नहीं परमानेंट है कि ये आर्जी है, मगर आज की सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि जो पेट्रोल है वो $100 से नीचे पर बैरल आ गया। तो इसका मतलब है दुनिया की एयरलाइनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, गरीब लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आम आदमी जिसकी ज़िंदगी से आप गैस पेट्रोल खाली नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए एक रिलीफ मिला है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक इंसानियत को पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया। और इसके लिए पाकिस्तान की जितनी भी तारीफ़ की जाए, पाकिस्तान की फ़ौजी जो लीडरशिप है और पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो अपने मुफादात को अभी तक प्रोटेक्ट कर लिए वो ये थे कि पाकिस्तानी जो इस वक्त गल्फ़ में, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये जो ममालिक हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो 18 बिलियन US$ पाकिस्तान में एक साल में भेजते हैं। तो अगर ये जंग जारी रहती या एटॉमिक हो जाती या खौफनाक हो जाती, तो लाजमी बात है पाकिस्तान के वो लोगों ने पाकिस्तान वापसी होनी थी, वहाँ जॉब्स ख़त्म हो जानी थी, वहाँ क्राइसिस आ सकता था। तो उससे जो $18 बिलियन पाकिस्तान के जाने थे, तो वही पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। तो पाकिस्तान ने उसको भी एक किस्म का डिफेंड किया। और दूसरी जो चीज़ इसके अलावा है वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि तकरीबन $15 बिलियन का पेट्रोल ख़रीदता है, तो अगर वही डॉलर महंगा हो जाए, जो ईरान का टारगेट तकरीबन $200 की तरफ बैरल को लेके जाना था ताकि ये क्राइसिस पूरी दुनिया में चला जाए, तो पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा अजाब, एक क्राइसिस खड़ा था।
کہ جو 18 ارب ڈالر آنے ہیں وہ ان کا شک پڑ گیا کہ وہ شاید نہ آئے، اور دوسری طرف جو 15 بلین ڈالر کا تیل لیتے ہیں اس کو 30 بلین ڈالر کا خریدنا پڑے گا، تو پاکستان کے لیے تو کوئی چانس ہی کوئی نہیں تھا۔ تو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک یہ کامیابی لی۔ چوتھی اور پانچویں جو کامیابی پاکستان کی ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ پاپولیشن ہے ایران کے بعد دوسری دنیا کی سب سے بڑی ایک پاپولیشن ہے۔ ویسے تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے، سارے پاکستانی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایران کے ساتھ ایک کمفرٹ کا ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں، مگر شیعہ پاپولیشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے وہ بھی ایک اس ریاست نے بڑی کامیابی سے ان کو بھی ایک اچھا میسیج دیا ہے کہ ہم اس ریجن سے پاکستان کے جو ہمسائے ہیں، جو پاکستان کے ایران سے مذہبی، سماجی، سیاسی ریلیشن ہے، اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اور پاکستان نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بچایا۔ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے۔ تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کو جو ویزا وی انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں، اگر آپ نے پاکستان کا امیج سمجھنا ہے تو کیا ہے، تو میرے خیال میں آپ میرا وی لاگ بند کر دیں، انڈین چینل دیکھ لیں، وہاں پہ ایک ماتم کا سما ہے، ایک لڑائی جھگڑا ہے، اور وہ اب سارے جو پاکستان کو ریجیکٹڈ ٹیررسٹ دنیا کا گمنام ملک کہتے تھے، اب سارے اب مودی پہ چڑھ گئے کہ مودی تم نے کیا کیا، ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں، دنیا میں ہمارا نام ہی نہیں ہے، پاکستان ہیرو بن گیا۔ اور اس میں شک کوئی نہیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی ایک ملٹری پاور کی صورت سے ابھرا ہے، پاکستان ایسٹ ایشیا کا اس وقت ہیرو ہے، اور پاکستان اس وقت بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور باقی جو چیزیں پاکستان کی امیج کی ہیں وہ مذاکرات کی کامیابی سے جڑے ہیں۔ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے آگے مزید بہت ہی اچھی خبریں ہیں جس پہ بعد میں ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ آج جو اسرائیل میں ہوا ہے، آج اگر آپ اسرائیل کا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے جو اپوزیشن کے ہیڈ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 48 سے لے کے اب تک کہ اسرائیل میں یہ سب سے بڑی اسرائیل کی ناکامی ہے۔ تو نیتن یاہو کے لیے بڑے کویسچنز پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی جو لیڈرشپ تھی، جو اس کے اندر ایک ہٹلر تھا کہ میں چھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا، میں مار دوں گا، میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو ایران کی یہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ سائیکولوجیکلی میں سمجھتا ہوں 48 سے لے کے ابھی تک اسرائیل نے ہمیشہ عربوں کو مارا تھا، بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، 48 میں ہوئی، 67 میں ہوئی، 73 میں ہوئی، بے شمار جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو اسرائیل تو عادی نہیں تھا اس طرح کے کمپرومائز میں۔ اب جو اسرائیل میں جو سب سے بڑا کویسچن بنا ہے، جو ایران کے جو 3-4 ان کے بنیادی جو نکات پہ کھڑے تھے کہ جی ان کے پاس ایٹم ٹیکنالوجی ہے یا ایٹم بم ہے، وہ ہم نے نہیں اس کو کسی صورت رہنے دینا۔ اور نمبر 2 یہ بلکہ ایک نئی طاقت ایران کی یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ایران نے جو ہرموز کے جو اسٹریٹ بند کیا ہے، وہاں سے ایک نئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے۔ جو 10 ایران نے اپنے نکات دیے ہیں، اس میں جو چیزیں اتنی زیادہ سخت ہیں اسرائیل کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ پہلے تو آپ جنگ بندی کریں، اسرائیل ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، اور امریکہ نے کہا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ میسیج دیا کہ اب آپ حملہ نہیں کریں گے۔ اب پتہ نہیں، یہ تو 15 دن بتائیں گے کہ اسرائیل اس پہ کتنا عمل درآمد کرتا ہے۔ مگر یہ جو 3 چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جانا امریکہ کا کہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا ایٹمی پروگرام بھی رہے گا، ہم آپ کی ملکیت کنٹرول جو ہے سمندر پہ وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ 2 اتنی بڑی چیزیں ہیں جو اسرائیل کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں ہے، اور اگر یہ مذاکرات، اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے اسی نیگوسیشن کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ایک اسٹیبلش کرے گا، ایک تو ان کی رجیم بچ گئی، ایک ان کا جو فلسفی ہے وہ بچ گئی، تو اسرائیل کی جو لیے جو تھریٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑی پوائنٹ ہے، اور اسی لیے اسرائیل کا اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو شدید تنقید ہو رہی ہے اس وقت کہ اسرائیل کے 80 سال میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے ویک مومنٹ ہے، یہ سب سے بڑی ان کی پولیٹیکل ہار ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو بھی صحیح یوز نہیں کر سکے، دنیا کی سب سے بڑی جو ملٹری مائٹ ہے ہسٹری کی، اس کے ساتھ چل کے بھی آپ 1-2 چیزیں اچیو نہیں کر سکے، اور آپ کو 15 دن کے لیے یہ کرنا پڑا۔ مگر جاتے جاتے بھی اسرائیل باز نہیں ہے اپنی نیچر سے۔ آج پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ چیزیں مانیں گے، مگر ہم لبنان نہیں ابھی اس میں شامل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا جاتے جاتے وہ انہوں نے تھوڑی سی دودھ میں ایک مکھی ڈالی ہے۔ باقی تو یہ ٹائم بتائے گا اسرائیل اس پہ کتنا عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر یہ میں بات آپ کو سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ 48 سے آج تک عربوں سے جتنی جنگیں اسرائیل نے کی ہیں اس میں اس نے سیاسی طور پہ گین کیا، سفارتی طور پہ گین کیا، اور زمینیں اچیو کی۔ مطلب ہر جنگ میں انہوں نے پہلے سے زیادہ علاقہ اپنا بڑھا دیا۔ یہ پہلی جنگ ہے جو وہ سمجھ نہیں آ رہی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اسرائیل سرٹنلی لوزر ہے۔ اب ایران پہ آتے ہیں، تو ایران کی جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک ایران نے ایک اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ اسٹیبلش کیا۔ دنیا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ساری دنیا کی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی ایٹم بم بڑی شے ہوتا ہے، جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ بڑی شے ہے۔ ایران نے کہا رکھو گول اپنے ایٹم بم۔ اس نے ایسی ناکہ بندی کی
دیا, دنیا کی جان نکال دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایران نے جو دنیا کی ورلڈ پالیٹکس میں, انٹرنیشنل ریلیشن میں جو سب سے بڑی نئی چیز دریافت کری ہے یا نئی ڈالی ہے, وہ یہ ڈالی ہے کہ جناب ایک ملک نے صرف کوئی تقریباً یہ 33 کلومیٹر کا ایریا ہے, جس میں جہاں سے شپ گزرتا ہے نا وہ تقریباً 3 کلومیٹر ہے. انہوں نے کہا یہاں سے آپ گزر کے دکھائیں, یہاں سے ایک جہاز تو آپ لے کے جائیں ہماری مرضی کے خلاف. تو یہ وہ پاور جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے, یہ جو اسٹیبلش ہوا ہے کہ نہیں ہم مانتے ہیں ایران کی اتھارٹی ہے, اور امریکہ پوری دنیا مل کے وہ 6 ہفتے وہ ناکہ بندی نہیں توڑ سکی. پہلے امریکہ تو اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا, پہلے کہتے تھے پہلے ناکہ بندی ختم کرو پھر بات ہوگی. سرنڈر بازی نعرہ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل نہ سرنڈر کرا سکا, نہ امریکہ سرنڈر کرا سکا. ایران نے اپنی رجیم بھی بچائی ہے, اپنی امیج بھی بچایا, اور ایک برابری کی سطح پہ ہے. اب یہ اسلام آباد کی طرف دنیا ساری دیکھ رہی ہے, دیکھیں اب ایران آگے اس کو کہاں لے کے جاتا ہے. مگر ابھی تک واضح طور پہ میں سمجھتا ہوں ایران کی کامیابی ہے. پاکستان نے بغیر گولی چلائے, بغیر بم کھائے, بغیر میزائل کھائے, بغیر اس سے اپنی اچھی کمیونیکیشن سکل سے, سفارتکاری سے اپنی نیک نامی حاصل کی ہے. پاکستان کھیل میں بڑا شامل ہو گیا, اور آنے والے زمانے میں اگر یہ چیزیں اسی سمت میں گئیں جہاں پہ مذاکرہ جا رہے ہیں, تو پاکستان کے بہت زیادہ سیاسی اور معاشی فائدے بھی اس ساری چیز سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک کے جو 6 ہفتے تھے وہ دنیا کے لیے بڑے سٹریسفل تھے, بڑے پریشان کن تھے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور تھینک یو پاکستان, تھینک یو پاکستان کی فوج, تھینک یو فیلڈ مارشل, تھینک یو وزیر اعظم, جی آپ سب کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک پیس ملا ہے, دنیا کو ایک سکون ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو عوام کے حق میں گیا, جو عام آدمی کے حق میں گیا, اور دنیا ساری کا عام آدمی جو وہ ایک ہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی.